ہائی کورٹ ججز کے الزامات پر انکوائری کمیشن کی منظوری، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی سربراہ مقرر، معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر کے رپورٹ تیار کی جائے گی۔ کمیشن بنانے کی منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فازیسہ کی ملاقات میں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ کر مداخلت کے الزامات عائد کیے۔ تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی سے حکومت رابطے کی خبر سب سے پہلے سنو نیوز نے اپنے ناظرین تک پہنچائی۔ وزیر اعظم نے معاشی روڈ میپ پیش کر دیا۔ شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، تمام وزارتوں کے لیے اہداف شیئر کر دیے، 100 دن، 6 ماہ اور 5 سال پر مبنی اہداف مقرر کر دیے۔ اگلے 5 سال میں برآمدات دگنا کرنا ہوں گی۔ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستانی معدنیات پر ہمیں ڈالر مل سکتے ہیں۔ قرضوں کے بوجھ سے نجات کے لیے بتدریج اقدامات کرنا ہوں گے۔ احتساب کا عمل وزیر اعظم سے نیچے تک جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر پوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت، توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے روس کے سفیر البرٹ پی خوریف کی ملاقات۔ شہباز شریف کا ماسکو حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ بین الحکومتی کمیشن کا روس میں شیڈول نواں اجلاس جلد بلانے کی ضرورت پر زور۔ روسی سفیر نے کہا، ماسکو اسلام آباد سے مضبوط تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ IMF سے $7 ارب کے نئے قرض پروگرام کے لیے ہوم ورک مکمل۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے پروگرام کے لیے درخواست آئندہ ماہ دی جائے گی۔ مذاکرات ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے بعد ہوں گے۔ حکومت 3 سالہ پروگرام آئندہ مالی سال سے پہلے حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بھی مذاکرات ہوں گے۔ نیا بجٹ بھی IMF کی شرائط کے مطابق تیار کرنا ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو رواں ماہ ٹیکس اہداف میں 44 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا۔ 29 مارچ تک 835 ارب روپے محصولات جمع ہوئے۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 6797 ارب روپے کا ہدف مقرر ہے۔ اب تک 6666 ارب روپے جمع ہو چکے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ڈیوٹی ٹیکسز جمع کرنے کے لیے ہفتہ اور اتوار کو بھی بینک کھلے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ FBR نے رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 30% اضافی ٹیکس وصولی کی۔ IMF کے مطالبے پر مختلف اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز تیار۔ گیس کمپنیوں کا فورینزک آڈٹ شروع۔ قیمتوں میں اضافے کا 3 مراحل میں آڈٹ ہوگا۔ کس بنیاد پر قیمتیں بڑھانے کی درخواست کی گئی، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن کا گیس ونگ اور DG گیس آڈٹ کی مانیٹرنگ کریں گے۔ گیس کمپنیوں کی انتظامیہ اور عملے کی تنخواہوں اور اخراجات کا بھی مکمل حساب لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آڈٹ کے لیے نجی فرم کی خدمات حاصل کی۔ وزیر اعظم کو اپریل میں پہلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ بجلی اور گیس کے بعد مہنگے پیٹرول بم کی تیاری۔ 1 اپریل سے پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 30 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ اوگرا آج اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے گی۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کل نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے دھرے رہ گئے۔ لاہور میں پیاز مزید 15 روپے کلو مہنگے، قیمت 205 روپے کلو مقرر۔ بازار میں 270 روپے کلو فروخت۔ 90 روز سرکاری قیمت والے ٹماٹر 130 روپے کلو بکنے لگے۔ لہسن کی قیمت 605 روپے، مارکیٹ میں 750 روپے کلو بیچا جانے لگا۔ آلو، ادرک، ہری مرچ اور لیمو بھی طے شدہ قیمت سے زائد میں فروخت۔ سیب، کیلے، انار اور دیگر پھلوں کی بھی مقررہ نرخوں سے زائد وصولی۔ اسٹاک مارکیٹ کا تاریخ ساز کاروباری ہفتہ۔ 100 انڈیکس میں 1853 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس نے 67,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کیا۔ سرمایہ کاروں نے $1 ارب کا منافع کمایا۔ انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے سستا ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 46 پیسے کم ہو گئی۔
الیکشن کمیشن کی سینٹ انتخابات کی تیاریاں مکمل، اسلام آباد میں 4، پنجاب 9، سندھ 20 اور خیبر پختونخوا میں 26 امیدوار میدان میں۔ بلوچستان کی تمام سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو چکے۔ پنجاب کی جنرل نشستوں پر بھی امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ ایوان بالا الیکشن کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا حکمران اتحاد کے لیے چیلنج۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سینیٹرز کی تعداد سب سے زیادہ ہونے کا امکان۔ 48 ارکان کے ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے 18 سینیٹرز موجود۔ پنجاب سے راجہ ناصر عباس اور حامد خان بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو چکے۔ خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں میں 7 پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کامیابی یقینی۔ الیکشن کے بعد ایوان بالا میں پی ٹی آئی 27 سینیٹرز کے ساتھ سنگل لارجر پارٹی بن جائے گی۔ جے یو آئی کے 6، بی این پی بینگل اور نیشنل پارٹی کے ایک سینیٹر کے ساتھ اپوزیشن ارکان کی تعداد 35 ہو جائے گی۔ ظلم اور جبر کے دوران ساتھ دینے والے کارکن ہمارا اثاثہ، سیاسی کارکنان کو ان کا مقام دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ اپنے کارکنان کا احتساب نہیں ہونے دیں گے۔ نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ مشکل وقت میں ایک لیڈر نے اپنی جماعت ہی بدل ڈالی۔ سیاسی جماعتیں اپنے کارکنان سے ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی نون لیگی کارکن عتیق چودھری کے گھر آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ چیف منسٹر صاحبہ کا کوئی بھی کام وہ کاغذوں کے لیے نہیں ہے، وہ ڈیڈ لائنز کے ساتھ میٹ ہوگا۔ 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کے گھروں کے اوپر رمضان راشن بیگ جو ہے وہ پہنچائے گئے۔ کوڑا اٹھانے کا پہلا فیز شروع کیا گیا ہے۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے اس کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ وہ انڈے کٹے مرغیوں والی حکومت جو ہے وہ چلی گئی، یہ حکومت جو ہے یہ آئی ٹی سٹی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی کام کاغذوں پر نہیں، عوامی خدمت کے 30 پروگرام شروع ہو چکے۔ پہلی بار 64 لاکھ مستحق خاندانوں میں رمضان نگہبان پیکج گھر کی دہلیز پر فراہم کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ستھرا پنجاب پروگرام کا پہلا فیز مکمل، 30 دنوں میں 1,30,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا۔ ہسپتالوں میں اب مریضوں کو ادویات مانگنا نہیں پڑیں گی۔ صوبے کے مزید 18 اضلاع میں سیف سٹی بنا رہے ہیں۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی بنانے کا عمل تیز کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں ضمنی بجٹ منظور، وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے ایوان کو بتایا کہ حمزہ شہباز کی حکومت 22 دن رہی، ان کے دور میں کوئی سپلیمنٹری بجٹ خرچ نہیں ہوا۔ پرویز الہی کے 5 ماہ 17 دن میں 119 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ محسن نقوی کے نگراں دور میں 55 ارب روپے سڑکوں اور پلوں پر لگے۔ ایوان میں سپلیمنٹری بجٹ کے لیے 40 مطالبات زر پر رائے شماری، ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن ارکان کی 6 تحریک التوا کار ملتوی کر دی۔ ہر دن زیرو ویسٹ ڈے کے طور پر منانا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ کہا، دنیا کو بے شمار ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے، اشیاء ضروریہ کے ذمہ دارانہ استعمال اور ویسٹ مینجمنٹ کی اہمیت پر غور کی ضرورت ہے۔ ایسی صنعتی معیشت کی ضرورت ہے جہاں وسائل کا مؤثر استعمال ہو اور ویسٹ کم سے کم پیدا ہو۔ عوام پلاسٹک کو کم کر کے ماحول دوست متبادل کو اپنائیں۔ پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں ویسٹ مینجمنٹ کا جامع نظام لا رہے ہیں۔ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانے کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت اور نواز شریف کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پبلک فنڈز ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اخراجات نون لیگی قائد سے وصول کیے جائیں، حتمی فیصلے تک کسان کارڈ کی پرنٹنگ روکنے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقاتوں کے لیے ایس او پیز طے، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مربت اور بیرسٹر عمیر نیازی فوکل پرسن مقرر۔ بانی پی ٹی آئی اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے دستخط کر دیے۔ ہر فوکل پرسن ملاقات کے لیے 2 نام دے گا۔ منگل کو بانی پی ٹی آئی سے فیملی، جمعرات کو وکلاء اور دیگر مل سکیں گے۔ عدالتی احکامات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی رضامندی سے مشروط ہوگا۔
منصوبہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے اور اس سے آج کراچی کے وہ علاقے مستفید ہو رہے ہیں جو کہ سب سے زیادہ پسماندہ تھے. ملیر تو ہمارا گڑھ تھا, گڑھ ہے اور انشاءاللہ گڑھ رہے گا. ووٹ اس لیے ملتا ہے کہ ہمارے نمائندے عوام کے درمیان رہتے ہیں. ہم لوگ عوام کے درمیان رہتے ہیں, منصوبے لے کر آتے ہیں اور منصوبوں کو ایگزیکیوٹ کر کے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. میئر کراچی نے ملیر کھوکر آپار میں اسپورٹس گراؤنڈ سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا. اسپورٹس گراؤنڈ اور پبلک پارکس کی تعمیر سے عوام کو تفریح سہولیات میسر آئیں گی. میئر کراچی کا کہنا ہے کہ ضلع ملیر پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. عوام کو ہم پر بھرپور اعتماد ہے. ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کر کے شہریوں کو سہولیات فراہم کریں گے. ماضی میں پیسہ کچھ لوگوں کی جیبوں میں جاتا تھا. لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ روکا جا سکا. نشتر کالونی میں ڈور پھرنے سے وابڈہ ملازم زخمی. ملتان کے سب سے بلند مقام پر پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے دوربین نصب. قلعہ کوہنا قاسم باغ کے دمدمہ پر دوربین سے مانیٹرنگ کے لیے اہلکار تعینات. دوربین سے پورے شہر پر نظر رکھی جائے گی. پتنگ بازوں کے اطلاع کنٹرول روم متعلقہ تھانے کو بروقت ملے گی. پولیس نے ڈیرہ اسماعیل خان سے دھاتی ڈور کی قصور میں آن لائن سپلائی کی بڑی چین پکڑ لی. سینکڑوں کی تعداد میں چرخیاں برآمد. آرڈرز دینے والے ملزم بھی ٹریس. گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل. امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت. نامزد ملزم تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. پولیس کے مطابق تیفی بٹ کی گرفتاری کے لیے آئندہ چند روز میں ٹیم بیرون ملک جائے گی. گوگی بٹ پاکستان میں ہی روپوش. گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. گرفتار نہ ہونے پر دونوں نامزد ملزمان کی جائیداد قرب کے احکامات حاصل کیے جائیں گے. عید الفطر کی خریداری. بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش. بچے والدین کے ہمراہ مارکیٹوں میں پسند کی چیزیں خریدنے میں مصروف. کسی نے فراک اور شلوار قمیض تو کسی نے پینٹ شرٹ خریدی. پسند کا جوتا خریدنا بھی ضروری. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.